السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 5، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، 5ویں جماعت کی اردو کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، اپنی 5ویں جماعت کی درسی کتاب سنترا کا صفحہ نمبر 10 کھولیے۔ صفحہ نمبر 10 پر جو ہمیں سبق دیا گیا ہے وہ ہے ایک نظم، اور اس نظم کا نام ہے نعت۔ پیارے بچوں، نعت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے جو اپنا پچھلا سبق پڑھا وہ تھا حمد۔ حمد ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ تو پیارے بچوں، نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ آئیے اس نعت کی ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ایک بار پھر سے پڑھائی کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پیارے بچوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں اس صفحے پر ہم نے نئے الفاظ کیا پڑھے۔ نئے الفاظ میں ہے پہلا لفظ ملجا۔ ملجا پیارے بچوں، ملجا کا مطلب ہے جائے پناہ، پناہ لینے کی جگہ، پناہ لینے کی جگہ۔ ماوا، ماوا کا مطلب ہے ٹھکانہ، ماوا کا مطلب ہے ٹھکانہ، گھر، قیام کرنا کسی جگہ پہ۔ خطا کار، خطا کار کا مطلب ہے غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا۔ بد اندیش، بد اندیش کہتے ہیں برا چاہنے والے کو، بد اندیش کا مطلب ہے برا چاہنے والا یا مخالف۔ نسخہ کیمیا، نسخہ کیمیا سے مراد ہے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب قرآن پاک۔ مفاسد، مفاسد مفسد کی جمع ہے، اور مفاسد کا مطلب ہے برائیاں، جھگڑے۔ شیر و شکر، اس کو ہم شیر نہیں پڑھیں گے پیارے بچوں، جیسے کہ شین کے نیچے زیر ہے، ہم اس کو پڑھیں گے شیر و شکر۔ شیر و شکر کا مطلب ہے آپس میں ملانا، آپس میں ملا دینا۔ تو پیارے بچوں، اس نظم کے شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی اس نعت میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی بیان کر رہے ہیں، پہلے بند میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ واحد نبی ہیں، اس دنیا میں کم و بیش 1,75,000 پیغمبر آئے، لیکن ان میں ایک واحد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، صرف خاص قوموں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت ہیں، آپ سب کے لیے
رحمت بن کر آئے ہیں، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ شاعر اس نظم میں بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واحد نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ آپ ہی ہیں جو ہر غریب کی خواہش پوری کرتے ہیں، ہر غریب کا دکھ بانٹتے ہیں، ہر کسی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، مصیبت میں ہمیشہ لوگوں کے کام آتے تھے، کبھی کسی کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا اپنا ہے یا یہ میرا پرایا ہے، یہ مصیبت میں ہے تو میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں۔ ہمیشہ آپ نے ہر انسان، ہر جانور، ہر مخلوق سے محبت کا رویہ ہی اختیار کیا ہے، ہمیشہ دوسروں کی مصیبت میں ان کے کام آئے ہیں، چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، آپ ہر کسی کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ فقیروں کا ملجا یعنی کہ فقیروں کو جائے پناہ دیتے تھے، ان کو رہنے کی جگہ دیتے تھے، ضعیفوں بزرگوں کا ٹھکانہ بناتے تھے، ان کو رہنے کی جگہ دیتے تھے۔ یتیموں کا والی یعنی کہ یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے۔ غلاموں کا مولا یعنی کہ جو غلام تھے ان کے آقا تھے، یعنی کہ ہر لحاظ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مدد کی ہے، ہمیشہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوئے ہیں، غم خوار ثابت ہوئے ہیں، ہمیشہ دوسروں کا غم بانٹنے والے تھے، ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہمیشہ دوسروں کی مصیبتوں میں ان کے کام آتے تھے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی ضعیف ہے، چاہے کوئی یتیم ہے، چاہے کوئی غلام ہے، ہر کسی کا ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل انسان تھے کہ کوئی بھی غلطی کرنے والا ہوتا تھا تو آپ ہمیشہ اسے معاف فرما دیتے تھے۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، معاف کر دینے والے کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہمیشہ لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کر دیتے تھے، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ جو آپ کے برا چاہنے والے تھے، جو آپ کے مخالف تھے، جو بداندیش تھے، جو آپ کا برا چاہتے تھے، جو ہمیشہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے اچھے رویے سے ان کے دلوں میں بھی گھر کر لیا، اپنی جگہ ان کے دلوں میں بھی بنا لی۔ جیسے کہ عرب کے لوگ جو چاہے مسلمان تھے چاہے کافر تھے، سب آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کو پتہ تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اسی لیے کفار بھی اپنی امانتیں جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ کبھی ہم سے غداری نہیں کر سکتے۔ تو چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی آپ کا اچھا چاہنے والا تھا، چاہے کوئی آپ کا برا چاہنے والا تھا، آپ نے ہمیشہ سب کے ساتھ ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا یعنی کہ برائیوں کو ختم کرنا، زیر و زبر کرنا، ختم کر دینا، جڑ سے اکھاڑ دینا، ہمیشہ آپ نے برائیوں کو جڑ سے ختم کیا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبیلوں میں جو دو قبیلے ہوتے تھے یا دو سے زیادہ قبیلے ہوتے تھے، قبائل کہتے ہیں قبیلے کی جمع کو۔ قبائل کس کو بولتے ہیں؟ قبیلے کی جمع کو۔ ہمیشہ لوگوں کو آپس میں ملایا، ان کے درمیان کے لڑائی جھگڑے، ان کے اختلافات کو ختم کر کے ہمیشہ دلوں میں محبت پیدا کی، لوگوں کو آپس میں دوست بنایا، لوگوں کو آپس میں ملایا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس شعر میں شاعر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ جن کے ذریعے قرآن پاک ہم پر نازل کیا گیا۔ قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، کس کے لیے؟ تمام انسانیت کے لیے نازل کیا گیا۔ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک میں رہنمائی ہے۔
زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واحد نبی ہیں۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ہرا کا ذکر اس لیے کیا ہے، غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے تھے، تو آپ غار ہرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، اس لیے غار ہرا کا ذکر کیا ہے کہ غار ہرا میں آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور آپ ایسے نبی ہیں جو ہمارے لیے ایک ایسا نسخہ لائے ہیں، ایسا قرآن پاک ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جو تا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث رہنمائی ہے، اور ہم زندگی کے تمام معاملات میں قرآن پاک کے نسخے سے، قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا۔ آپ کا ہوم ورک ہے کہ صفحہ نمبر 10 پر دیے گئے نعت کی پڑھائی کریں، صفحہ نمبر 10 کی پڑھائی کریں، اور صفحہ نمبر 10 کو اپنی رف کاپی پر خوش خط لکھیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔